بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انیتا سب سن رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی۔ رونے کے انداز میں بولی، میرے پتا جی کو ایک بار معاف کر دو، وہ دماغی طور پر کمزور ہو گئے ہیں، بالکل پاگل ہو گئے ہیں، تو تم انہیں اپنا غلام بنا لو، غلام بنا کر انہیں سیدھے راستے پر لے آؤ تو وہ پھر کوئی شیطانی حرکت نہیں کریں گے۔ میں اس بات کی ضمانت لیتی ہوں، ہم دونوں مل کر انہیں راہ راست پر چلایا کریں گے۔ بھلا شیطان بھی کبھی راہ راست پر آیا ہے، میں اسے سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ فرمان، تم کتنے بدل گئے ہو، کیا تمہیں اپنی انیتا سے محبت نہیں ہے؟ تم تو میری ہر بات مان لیا کرتے تھے، میں تمہاری ہر جائز بات مان لیا کرتا تھا اور آئندہ بھی مانتا رہوں گا۔ تمہارا باپ میرا مجرم ہے، اس نے مجھے اپنا غلام بنایا، پھر مجھے جان سے مار ڈالنا چاہا، پھر بھی میں نے تمہاری خاطر اسے معاف کر دیا، لیکن اب وہ ٹونی جے کا مجرم ہے۔ میں ٹونی سے ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اسے معاف کرے، یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے، وہ جیسا چاہے گا ویسا اس کے ساتھ سلوک کرے گا۔ تم چاہو تو میرے پتا جی کو جسمانی اور ذہنی توانائی حاصل کرنے کا موقع دے سکتے ہو، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے تم سمر سلطانہ کے پاس آئے ہو، اس سے باتیں کرنے لگے ہو، اس کے حسن و شباب کو دیکھ رہے ہو، تب سے تم نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا ہے، مجھے بالکل ہی صفر بنا کر اس کے اندر چھپا دیا ہے، دبا کر رکھ دیا ہے، جیسے مٹی میں دفن کر دیا ہو۔ تم کچھ بھی کہہ لو، حقیقت یہ ہے کہ میں اب بھی تمہیں چاہتا ہوں اور تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ اب تمہارا جسم نہیں ہے، صرف آتما ہے، اس لیے میں صرف زبانی محبت کر سکتا ہوں، اور جسمانی محبت تو اسی سے ہوگی جس سے آئندہ مجھے محبت ہوگی، اور وہ جو آئندہ میری جیون ساتھی ہوگی۔ میں خوب سمجھ رہی ہوں اس سمر سلطانہ کو ہی تم جیون ساتھی بنانے والے ہو۔ تم کچھ بھی سمجھ لو، بہرحال میں ٹونی جے اور چنڈال کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا، چپ چاپ تماشائی بن کر دیکھتا رہوں گا کہ تمہارا باپ کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ تو ابھی سے کہہ دوں کہ بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، بھگوان کے لیے مجھے ایک بار میرے پتا جی کے پاس لے چلو، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرمان نے کہا، سمر سلطانہ اس کی التجا مان لو، اسے ایک بار اس کے باپ کے سامنے لے چلو۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، میں چاہوں گی کہ یہ اپنے شیطان باپ کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کب چلنا چاہتے ہو؟ میں کل صبح کسی بھی فلائٹ سے تمہارے لیے ایک سیٹ اوکے کروا دوں گا، تم ناگپور چلی جانا۔ کیا تم نہیں جاؤ گے؟ میں اکیلی جاؤں گی۔ تم خود کو تنہا نہ سمجھو، میں ہر لمحہ تمہارے اندر موجود رہوں گا، اور جسمانی طور پر بھی تم سے دور نہیں رہوں گا، تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھوں گا اور دور سے حفاظت کرتا رہوں گا۔ اس کی یہ باتیں سمر سلطانہ کو چھو رہی تھیں، اور اسے پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی میں کوئی اپنا آیا ہے جو اسے اپنا سمجھ کر اس کی اتنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، ہر لمحہ اس کا باڈی گارڈ بن کر رہنا چاہتا ہے۔ باڈی کا مطلب بدن ہوتا ہے، اور گارڈ کا مطلب محافظ، یعنی وہ اس کے بدن کا محافظ بن جانا چاہتا ہے، اور یہ بات اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اچانک وہ خیال سے چونک گئی۔ اس کے اندر انیتا نے ناگواری سے پوچھا، تم یہ فرمان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہو کہ اندر ہی اندر پھول کی طرح کھل رہی ہو؟ وہ صرف میرا ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کے لیے ایسے نرم و گرم جذبے سے سوچا تھا، اور سوچتے ہی اس کے اندر چھپی ہوئی سوکن نے اسے فرمان کی طرف مائل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بولی، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، وہ تمہارا ہے تو ہوا کرے، مجھے اس سے کیا لینا ہے؟ مجھ سے فضول باتیں نہ کیا کرو۔ دیکھو، ہم بدن کے ایک ہی قید خانے میں ہیں، ہم میں کسی کی بھی بات چھپی نہیں رہے گی، اس لیے مجھ سے بہانے نہ کرو۔ تمہارا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، تم بکواس کرتی ہو، اور میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں کہ تم نے آئندہ کبھی اس قسم کی بات کی اور میرے کسی معاملے میں مداخلت کی تو میں کل ناگپور نہیں جاؤں گی۔ تم میرے بدن کی قید میں پڑی رہنا، اپنے باپ سے ملنے کے لیے تڑپتی رہنا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، پلیز ایسی باتیں نہ کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گی، کل تم ضرور ناگپور جاؤ گی، میں کل کے انتظار میں بہت بے چین ہو رہی ہوں۔ فرمان نے واپس آ کر بتایا کہ کل دن کے 1 بجے والی فلائٹ سے ناگپور جانا ہے، سارے انتظامات ہو چکے ہیں، اس نے فون کے ذریعے پاگل خانے والوں سے رابطہ کر لیا ہے، وہاں سمر سلطانہ کا نام نوٹ کروا دیا ہے۔ پہلے تو وہ راضی نہیں تھے، لیکن اس نے خیال خوانے کے ذریعے انہیں منا لیا ہے۔ ٹونی جے ٹیلی پیتھی کے ذریعے چنڈال سے دشمنی کر رہا تھا، اور ایسی ہی دشمنی رمیش ایک بیٹا ہو کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی چاہتے تھے کہ چنڈال ہمیشہ اس پاگل خانے میں رہے اور ذلت کی زندگی گزارتا رہے، اسے ٹارچر کیا جائے، دعاؤں اور انجیکشن وغیرہ کے ذریعے اسے اذیتیں پہنچائی جائیں، اس طرح وہ تڑپ کر سسک کر موت کی طرف جاتا رہے۔ دوسری طرف چنڈال یعنی سیٹھ ہریش چندر کا بھائی جگدیش چندر اسے پاگل خانے سے رہائی دلانے کی فکر میں تھا۔ اس نے ایک وکیل کے ذریعے سے ملنے کی اجازت حاصل کی تھی۔ وہ دوسرے دن صبح 8 بجے ہی پاگل خانے پہنچ گیا۔ چنڈال اسے دیکھتے ہی سلاخوں کے پاس آ کر بولا، میرے بھائی تم کہاں تھے؟ تم بھی رمیش اور مہیش کے ساتھ میرے خلاف سازش کر رہے ہو؟ جگدیش چندر نے کہا، بھیا مجھے ایسا نہ سمجھو، میں آپ کے وکیل کے ذریعے یہ مقدمہ لڑنے والا ہوں، آپ کا کیس عدالت میں لے جا رہا ہوں، رمیش کے خلاف مقدمہ بازی ہوگی اور میں یقیناً یہ کیس جیت کر آپ کو رہائی دلا کر یہاں سے لے جاؤں گا۔
میرے بھائی تم مجھے یہاں سے رہائی نہیں دلا سکو گے. تم نہیں جانتے صرف رمیش ہی نہیں میرے اور بھی دشمن ہیں جو ٹیلی پیتھی جانتے ہیں اور میرے اندر آ کر مجھے پاگل بناتے رہتے ہیں. وہ مجھے کبھی اس پاگل خانے میں سے باہر نہیں آنے دیں گے. جگدیش نے پریشان ہو کر کہا بھیا تم ایسی باتیں کرتے ہو جس پر کوئی یقین نہیں کرے گا. بھلا یہ کون مانے گا کہ کوئی آپ کے اندر آتا ہے اور آپ کو پاگل بناتا ہے. تم میرے بھائی ہو, تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو. میں اس وقت پاگل نہیں ہوں اور ہوش میں رہ کر بات کر رہا ہوں. تم ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ جانتے ہو نا؟ ہاں میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. یہ جو علم جانتے ہیں وہ کسی کے بھی دماغ میں رہ کر باتیں کرتے ہیں. بالکل یہی میرے ساتھ ہو رہا ہے. میرا دشمن میرے دماغ میں گھس کر مجھے کمزور کر رہا ہے. مجھے جان سے نہیں مار رہا لیکن اس طرح پاگل بنا کر ذلیل و خوار کر رہا ہے. بھیا میں آپ کی بات کو یقین کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ضرور ایسا ہی ہو رہا ہے, ورنہ آپ تو بہت ذہین ہیں, بہت سوچ سمجھ کر باتیں کرتے ہیں, اتنا بڑا کاروبار سنبھالتے ہیں, پھر اچانک پاگل کیسے ہو جائیں گے؟ میں سمجھ گیا آپ کو ضرور پاگل بنایا جا رہا ہے. وہ ایک گہری سانس لے کر بولا جگدیش میرا آخری وقت آ گیا ہے, اب مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا. وہ ظالم ٹیلی پیتھی جاننے والا میری جان لے کر ہی رہے گا. بھیا آپ فکر نہ کریں. ابھی مجھے اچانک یاد آیا ہے کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے تانترک مہاراج آئے ہیں. وہ مہاگیانی ہیں. جو بھی ان کے سامنے جاتا ہے وہ اس کے اندر کا بھید بتا دیتے ہیں. ایک بوڑھی مائی کا بیٹا پچھلے ایک ہفتے سے کہیں گم ہو گیا تھا. اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تانترک مہاراج نے اس بوڑھی مائی سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی تصویر لے کر آئے. جب وہ تصویر لے کر آئی تو انہوں نے وہ تصویر دیکھی, پھر کچھ پڑھتے رہے. اس کے بعد بولے کہ تیرا بیٹا جے پور گیا ہوا ہے, اسے ایک حادثہ پیش آیا ہے, بہت چوٹیں آئی ہیں, ابھی وہ اسپتال میں ہے. اس کے دماغ پر حادثے کا برا اثر ہوا ہے, وہ بہت سی باتیں بھول گیا ہے. تمہیں بھی بھولا ہوا ہے. جب اسے سب کچھ یاد آئے گا تو وہ جلدی ہی تمہارے پاس واپس آ جائے گا, اس کی چنتا نہ کرو. چنڈال نے سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ نکال کر جگدیش کے ہاتھ کو تھام کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا پھر تو وہ تانترک مہاراج میری مشکل بھی آسان کر سکتے ہیں. ان کے پاس میری تصویر لے کر جاؤ, انہیں میری بپتا سناؤ اور ان سے کہو کہ کسی طرح مجھے ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نجات دلا دیں. پھر میں جسمانی اور دماغی توانائی حاصل کر کے خود ہی اس پاگل خانے سے رہائی حاصل کر لوں گا. بھیا اگر ایسے آپ کو ان ٹیلی پیتھی جانے والوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں. ان مہاراج سے ملوں گا, انہیں ہزاروں لاکھوں روپے کی دکشنا دوں گا تو وہ ضرور آپ کو دشمنوں سے نجات دلائیں گے. وہ اسی وقت وعدہ کر کے تیزی سے چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا. اس وقت ٹونی جیس کے اندر نہیں تھا. اس نے ان دونوں بھائیوں کی باتیں نہیں سنی تھی. رات کے وقت اس کے دماغ میں پہنچا تو وہ بڑی گہری نیند سو رہا تھا. مطمئن ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی جگدیش اس مہاراج سے مل کر اس کی مشکل کو ضرور آسان کرے گا. اس نے نیند کی حالت میں خواب کی سکرین پر ٹونی جے کو دیکھا. وہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا تمہارے دیش کا کوئی تانترک مہاراج مجھے تمہارے دماغ سے نہیں نکال سکے گا اور نہ ہی مجھ سے بچا سکے گا. تم بہت دھیرے دھیرے میرے ہاتھوں مرتے رہو گے. چنڈال نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا مہادیو تم میرے دوست اور ہمراز ہو اور تم مجھ سے دشمنی کر رہے ہو. تم بہت ذلیل اور کمینے ہو. کیا تم نے مجھ سے دشمنی کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ نہیں میں نے تم سے کوئی دشمنی نہیں کی ہے. میں سمجھ گیا فرہاد علی تیمور نے تمہیں بہکایا ہے, تمہارے دماغ پر قبضہ جمایا ہے, ترمیمی عمل کے ذریعے تمہیں اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا. میں خود فرہاد علی تیمور بن کر تمہارے دماغ میں بولتا رہا تھا, تمہیں دہشت میں مبتلا کرتا رہا تھا. لیکن اب صاف طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے خود ہی انتقام لے رہا ہوں. تم نے میری بیوی ہیلنا کو اس وقت ہلاک کیا جب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی. لہٰذا سب سے پہلے تو میں تمہارے بیٹے کو ماروں گا. اس کے بعد ہیلنا کا انتقام لینے کے لیے تمہاری بیٹی کو ٹھکانے لگاؤں گا. تمہارے سامنے یہ سب حرام موت مریں گے اور تم انہیں بچا نہیں سکو گے بلکہ ان کی موت کا تماشا دیکھتے رہو گے. چنڈال نے شکست خوردہ لہجے میں کہا میں سمجھ گیا. میرا دماغ کمزور ہو چکا ہے اور تم میرے خیالات پڑھ کر حقیقت معلوم کر چکے ہو. اب میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکوں گا. جھوٹ بولوں گا تب بھی تمہیں یقین نہیں آئے گا. سچ وہی ہے جو تم سمجھ چکے ہو اور سچ سمجھنے کے بعد میں اندر ہی اندر لاوے کی طرح پک رہا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں تمہیں کتنی اذیتیں دے کر ماروں اور تمہیں مرنے بھی نہ دوں. زندہ رکھوں, ہر لمحے مارتا رہوں, ہر لمحے زندہ کرتا رہوں, پھر زندہ کروں, ہر پل مارتا رہوں. چنڈال نے ایک لمبی سانس چھوڑتے ہوئے کہا اب تو میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں. تم میرے ساتھ جیسا چاہو گے ویسا ہی سلوک کرو گے اور میں فریاد بھی کرتا رہوں گا, چیختا چلاتا رہوں گا, تڑپتا رہوں گا. تمہارے گارڈ کا واسطہ تمہیں دیتا رہوں گا تبھی تم مجھے معاف نہیں کرو گے. تم تو وہی کرو گے جو اس وقت تمہارا انتقامی جذبہ کہہ رہا ہے. کیا تم آخری بار اپنے بیٹی سے ملاقات نہیں کرو گے؟ وہ ایک دم سے تڑپ کر بولا ہاں پلیز فار گاڈ سیک میرے بچوں کو ایک بار مجھ سے ملا دو. میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا. کل صبح تمہارا بیٹا ہنس راج جوگیا تم سے ملنے یہاں آ رہا ہے. اس کے دل میں خوشی کی لہر سی پیدا ہوئی. وہ بولا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم میرے بیٹے کو مجھ سے ملاؤ گے؟ ہاں کل تمہاری اس سے آخری ملاقات ہوگی. وہ ذرا پریشان ہو کر بولا آخری کیوں؟
اس لیے کہ اس کے بعد تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، وہ تڑپ کر بولا، نہیں ایسی باتیں نہ کرو، کیا تم میرے بیٹے کو مار ڈالنا چاہتے ہو؟ تم نے بھی تو میرے ہونے والے بچے کو مار ڈالا تھا۔ ہاں میں نے بہت بڑا جرم کیا تھا، اس کے بدلے تم مجھے مار ڈالو مگر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا، تم مجھے مار ڈالتے مگر میری بیوی ہیلینا کو اور ہونے والے بچے کو تو محفوظ رہنے دیتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، پھر میں ایسا کیوں کروں؟ ٹونی جے کہہ کے لگانے لگا، پھر خواب میں اسے ایسا لگا جیسے اس کی جگہ فراد علی تیمور کھڑا کہہ کے لگا رہا ہے۔ کبھی اسے میری آواز سنائی دے رہی تھی، کبھی ٹونی جے کی۔ وہ پریشان ہو رہا تھا، اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر، اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر انہیں نوچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میرے بچوں کو چھوڑ دو، ان سے انتقام نہ لو، ان کے بدلے مجھے مار ڈالو، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، یہ زندگی تو موت سے بدتر ہے، مجھے موت چاہیے۔ وہ بول رہا تھا لیکن کہہ کے اس کی آواز پر حاوی ہو رہے تھے۔ نکارخانے میں طوطی کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس طرح کہکوں کی آواز میں اس کی فریاد ڈوبتی جا رہی تھی۔ یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ چنڈال کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ٹونی جے کسی حال میں اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا، اسے اس کی آخری سانس تک پہنچا کر ہی دم لینے والا تھا۔ دوسری طرف اس کے بیٹے مہیش چندر اور رمیش چندر بھی اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے جان سے مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن اس کی موت تک اسے پاگل خانے میں رکھنا چاہتے تھے۔ ایسے میں ایک ہلکی سی کمزور سی کرن تھی کہ اس کا بھائی جگدیش چندر اس کے لیے کچھ کر سکے گا، اور وہ بیچارہ واقعی اس چنڈال کو اپنا بھائی ہریش چندر سمجھ کر جان توڑ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اسے پاگل خانے سے رہائی دلانا چاہتا تھا۔ اس نے پاگل خانے میں آ کر بھائی کی حالت دیکھی تو تڑپ گیا۔ واپسی پر پاگل خانے سے نکل کر تانترک مہاراج کے پاس گیا۔ پہلے تو اس سے ملاقات نہ ہو سکی، جب اس نے کہا کہ وہ غریبوں کے لیے 1,00,000 روپے دکشنا کے طور پر دے گا، تب اسے تانترک مہاراج نے اپنے سامنے طلب کیا۔ وہ ایک اونچے چبوترے پر پلتھی مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ جگدیش دونوں ہاتھ جوڑ کر سر کو جھکائے ان کے قدموں میں جھک گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک جگہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، میری طرف دیکھو، مجھ سے آنکھیں ملاؤ۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، گھبرانے لگا۔ آنکھوں میں اتنا روب اور دبدبا تھا، اتنی کشش تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ آنکھیں اس کی روح قبض کر رہی ہیں اور اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ وہ تقریباً 1 منٹ تک ان غضبناک اور خونخوار آنکھوں سے چپکا رہا، وہاں سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ اس کا دل گھبراتا رہا، ڈوبتا رہا جیسے وہ مرنے ہی والا ہو۔ پھر اچانک تانترک مہاراج نے آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کو نجات ملی۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ مہاراج نے اپنی باری برکم آواز میں کہا، تیرا بڑا بھائی پاگل خانے میں ہے۔ جگدیش نے چونک کر مہاراج کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ بہت بڑے گیانی ہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا اور آپ نے معلوم کر لیا۔ یہی بات ہے، اسے بے قصور پاگل خانے میں رکھا گیا ہے اور اسے دشمنی کی جا رہی ہے۔ مہاراج نے کہا، دشمنی غلط تو نہیں ہے، تیرے بڑے بھائی نے اپنی ہونے والی بہو پر بری نظر ڈالی، اس کی عزت سے کھیلنا چاہا، پھر اس نے اپنی دھرم پتنی کو بھی مار ڈالا۔ اگر اس کے دونوں جوان بیٹے باغی ہو چکے ہیں تو وہ غلطی نہیں کر رہے، وہ دونوں غصے میں ہیں، اپنے باپ کو سزا دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں۔ وہ میرا بڑا بھائی ہے اور میں بچپن سے اس سے محبت کرتا رہا ہوں۔ آپ سے التجا کرنے آیا ہوں، بھگوان کے لیے اسے معافی دلائیں، اس کے بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ اسے معاف کر دیں۔ آپ مہا گیانی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا بھائی بہت ہی نیک انسان تھا، اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ پتہ نہیں 1 ہفتے پہلے اس کا مزاج کس طرح بدل گیا تھا اور وہ ایسا برا آدمی بن گیا تھا، آپ چاہیں تو اسے پھر بھلا آدمی بنا سکتے ہیں۔ ہم نے معلوم کیا ہے کہ تمہارا بھائی ہریش چندر بہت دیالو ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے۔ اس وقت بھی تم نے غریبوں کے لیے 1,00,000 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ غریبوں کی سہایتا کرتا ہے، ہم اس کی سہایتا کریں گے۔ تم جاؤ اور اس کی ایک تصویر لے آؤ، ہم اس کی تصویر دیکھ کر اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکیں گے۔ جگدیش اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، میں ابھی 1 گھنٹے میں وہ تصویر لے آؤں گا۔ مہاراج نے کہا، رات بہت ہو چکی ہے، کل صبح 10 بجے تصویر لے کر آنا۔ وہ اسی طرح ہاتھ جوڑ کر الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اس تانترک مہاراج کا نام جگل بھٹاچاریہ تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کالے جادو کے علاوہ ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے، جیسا کہ اس نے جگدیش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 1 منٹ تک خاموشی اختیار کی تھی، پھر اسے سیٹھ ہریش چندر اور اس کے دونوں بیٹوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے دماغ میں گھس کر اس کے خیالات پڑھتا رہا تھا۔ ان تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ کو یہ بات عجیب سی لگ رہی تھی کہ سیٹھ ہریش چندر تو بہت ہی نیک تھا، دیالو تھا، غریبوں کا ہمدرد تھا اور کبھی برے کام نہیں کرتا تھا، پھر اس نے اپنے ہونے والی بہو پر بری نظر کیوں ڈالی تھی اور اپنی دھرم پتنی کو قتل کیوں کیا تھا، یہ اچانک تبدیلی اس میں کیوں آئی تھی، یہ معلوم کرنے کے لیے وہ سیٹھ ہریش چندر کے دماغ میں پہنچنا چاہتا تھا۔ جگدیش کے بیان اور خیالات نے بتایا تھا کہ وہ پاگل خانے میں ہے، اب وہ پاگل خانے میں جا کر اس سے مل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اس کو یہاں بلا سکتا تھا۔ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ اس کی تصویر دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے اندر پہنچ سکتا تھا۔
دوسرے دن ٹھیک 10 بجے ہریش کی تصویر لے کر جگدیش اس کے سامنے حاضر ہوا۔ مہاراج نے تصویر لے کر اس پر ایک نگاہ ڈالی، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوسرے ہی لمحے سیٹھ ہریش چندر کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے خیالات پڑھنے لگا، حیران ہونے لگا، کبھی تصویر کو کبھی اپنے سامنے بیٹھے جگدیش کو دیکھنے لگا، پھر بہت کچھ سوچنے لگا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا، کیسے خیالات پڑھ رہا تھا اور کیسی معلومات حاصل کر رہا تھا، اس کا ذکر ابھی کیا جائے گا۔ پہلے چنڈال کے بیٹے ہنسراج جوگیا کا ذکر ہو جائے، کیونکہ وہ ناگپور پہنچ چکا تھا اور اپنے باپ سے ملنے کے لیے پاگل خانے کی طرف آ رہا تھا۔ ٹونی جے نے اس کے اندر پہنچ کر کہا، میں ٹھیک وقت پر تمہارے پاس آیا ہوں، یہ جانتا تھا کہ تم باپ سے ملنے ضرور آؤ گے۔ میں تو آ گیا ہوں اور اب پاگل خانے پہنچ رہا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی فراڈ نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسرا آدمی ہو اور تم اسے میرا باپ بنا کر پیش کر رہے ہو۔ وہ یہاں کے بہت بڑے بزنس مین سیٹھ ہریش چندر کے جسم میں ہے، اس لیے تم اسے چہرے سے نہیں پہچان سکو گے، لیکن وہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ اس کے بعد بھی تمہیں یقین نہ ہو کہ وہ تمہارا باپ ہے تو تم وہاں رک جانا، کیونکہ 1 بجے کی فلائٹ میں تمہاری بہن انیتا بھی وہاں پہنچنے والی ہے۔ وہ 2 یا 3 بجے تک پاگل خانے میں پہنچے گی، وہاں تم دونوں بہن بھائی اپنے باپ کو پہچان سکو گے۔ اس نے پاگل خانے پہنچ کر وہاں کے انچارج سے بات کی، پھر اس سے اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں نے فون کے ذریعے آپ سے رابطہ کیا تھا اور سیٹھ ہریش چندر سے ملاقات کرنی چاہی تھی۔ آپ نے آنے کو کہا تھا، لہٰذا میں دہلی سے ابھی یہاں پہنچا ہوں۔ انچارج نے پوچھا، مسٹر ہریش چندر آپ کے کون ہیں؟ آپ کس تعلق سے ملنا چاہتے ہیں؟ یہ ناگپور کے بہت بڑے بزنس مین ہیں اور میں دہلی کا بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے درمیان کاروباری تعلقات ہیں، اس لیے میں ملنے آیا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تعجب ہے آپ ایک پاگل سے کاروباری معاملات میں بات کرنے آئے ہیں۔ میں کاروباری معاملات پر باتیں نہیں کروں گا، لیکن ان سے تعلقات رہ چکے ہیں، اس لیے ان سے ہمدردی تو کر سکتا ہوں۔ ایک پاگل کا جانے کہ ہمدردی اور محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک پاگل ہمیشہ پاگل نہیں رہتا، کبھی کبھی نارمل بھی ہو جاتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی حالت کیا ہے۔ انچارج نے ایک سنتری کو بلا کر کہا، انہیں سیٹھ ہریش چندر کے سیل کے پاس لے جاؤ، لیکن خبردار اس سیل کا آخری دروازہ نہ کھولنا۔ ہنسراج نے کہا، اگر وہ نارمل ہوں گے، مجھے پہچان کر مجھ سے باتیں کریں گے، تو کیا میں ان سلاخوں کے اندر جا کر ان سے نہیں مل سکتا؟ سوری، وہ بہت خطرناک پاگل ہے، اچانک ہی اس پر دورہ پڑتا ہے اور وہ جان لیوا حملہ کرتا ہے۔ آپ اسے بہت سمجھیں کہ اس سیل کے باہر سے آپ کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ ہنسراج نے اسے بحث نہیں کی، سنتری کے ساتھ چلتا ہوا پاگل خانے کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا ایک آہنی سلاخوں والی کوٹھی کے پاس پہنچا۔ ٹونی جی چنڈال کو بتا چکا تھا کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے۔ وہ بے-چینی سی سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، بیٹے ہنسراج، میں تمہارا باپ ہوں، میں چنڈال جوگیا ہوں۔ ہنسراج نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا سلاخوں کے قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو چھو کر بولا، پتا جی، میں نے پہلے اس نئے روپ میں آپ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ کا لب و لہجہ اور انداز کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پتا جی ہیں، اور میں یقین کروں گا کہ آپ کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے، آپ کو جان بوجھ کر پاگل بنایا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے ایک ہاتھ کو تھام کر کہا، میں جانتا تھا کہ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، میرا بیٹا مجھ پر یقین کرے گا، مجھے پاگل نہیں سمجھے گا، مجھ سے ہمدردی کرے گا اور میری نجات کے لیے کوششیں کرے گا۔ ٹونی جے اس کے اندر کہہ کے لگانے لگا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، بیٹے، اس وقت وہ ٹونی جے میرے اندر ہے جو اصل میں مہادیو بھاٹیا ہے، وہ کہہ کے لگا رہا ہے، میری حالت پر ہنس رہا ہے۔ فرمان نے ہنسراج کے اندر کہا، اپنے باپ سے کہو کہ اس کے اندر صرف ٹونی جے نہیں ہے، تمہارے اندر میں بھی ہوں اور میں فرمان ہوں۔ تمہارے باپ نے مجھے داماد بنایا، تم نے مجھے بہنوئی بنایا، تم دونوں اتنے ذلیل اور کمینے ہو کہ رشتہ داری کر کے دشمنی کرتے رہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، پتا جی، میرے اندر فرمان موجود ہے۔ وہ دشمنی کے لہجے میں بول رہا ہے۔ اس نے پریشان ہو کر بیٹے کا منہ دیکھا، پھر کہا، اب تو دشمن پر دشمن پیدا ہوتے رہیں گے، میرے نصیب خراب ہیں، میرا آخری وقت آ گیا ہے بیٹے۔ میں ان دشمنوں سے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا ہوں کہ وہ تمہیں اور انیتا کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، وہ مجھ سے انتقام لے، میری جان لے لیں۔ ہم تمہیں جان سے نہیں ماریں گے، زندہ رکھیں گے، لیکن تم اپنے بچوں کی موت کا تماشا دیکھو گے۔ جس طرح میں اپنی بیوی اور ہونے والے بچے سے محروم ہو گیا، اسی طرح تم اپنے بچوں سے محروم رہو گے۔ چنڈال نے پریشان ہو کر بیٹے سے کہا، بیٹے، تم یہاں کیوں آ گئے؟ یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ٹونی جے کی دشمنی سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ کیا نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا ہم اس کے خلاف اپنا بچاؤ نہیں کر سکیں گے، تم بھی نہیں کر سکو گے۔ تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، ابھی چلے جاؤ۔ پتا جی، میں سمجھ رہا تھا کہ دشمن ضرور میرے خلاف بھی کچھ کریں گے، لیکن میں آپ کی محبت میں چلا آیا ہوں، بلا سے میری جان جائے، لیکن میں نے آپ سے ملاقات کی ہے، مجھے اطمینان ہے۔ اطمینان ہو گیا ہے تو بس یہاں سے جاؤ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہ رہو، چلے جاؤ، بھاگ جاؤ۔ وہ پلٹ کر جانا چاہتا تھا، پھر رک گیا، پھر جانا چاہتا تھا، پھر رک گیا۔ پریشان ہو کر بولا، پتا جی، یہ میرے اندر فرمان گھسا ہوا ہے، مجھے جانے نہیں دے رہا۔ چنڈال نے سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام کر کہا، فرمان، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ، میرے بیٹے سے دشمنی نہ کرو، اسے ٹونی جے کے حوالے نہ کرو، اسے جانے دو۔